اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں مسلمان روزہ رکھنے کے لیے کچھ کھاتے ہیں اور صبح صادق تک جو کھانا کھایا جاتا ہے روزہ رکھنے کے لیے اسے سحری کہا جاتا ہے اور عربی زبان میں اس کو سحور کہتے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ امر ثابت ہے کہ آپ باقاعدگی سے سحری کھایا کرتے تھے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1923۔ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ سحری کے ختم ہونے کے وقت کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی جماعت احمدیہ کی طرف سے جو کیلنڈر شائع کیا جاتا ہے جس میں سحری کے ختم ہونے کے جو وقت کا تعین کیا جاتا ہے اس میں اور دیگر غیر احمدی مسلمانوں کے جو کیلنڈر ہے اس میں ایک نمایاں فرق ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ غیر احمدی مسلمان عموماً رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں جب نماز فجر ادا کرتے ہیں تو عموماً فجر کے ادائیگی کا جو وقت ہے وہ کافی تاخیر سے ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے دوران صرف اس مہینے میں نماز بھی پہلے ادا کی جاتی ہے، اذان بھی بہت پہلے دی جاتی ہے۔ تو اس میں کیا فرق ہے؟ قرآن اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ احادیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ کب تک انسان سحری کر سکتا ہے اور کب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اس تعلق سے ہم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں آپ نے بحیثیت حکم و عدل آپ نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، یہ بھی آج کے درس کا عنوان ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے قرآن کریم سے جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کے ظہور کی وجہ سے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے تمہارے لیے ممتاز ہو جائے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ احادیث میں روایات میں ملتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے باقاعدہ اپنے تکیے کے نیچے سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا رکھتے تھے، اور اس بات کا اندازہ کرنے کے لیے کہ سحری کا وقت کب تک ہے۔ تو ایسے ہی ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے بھی یہ رات کے وقت سفید اور سیاہ دھاگا اپنے تکیے کے نیچے رکھا تھا، لیکن وہ بات مجھ پر واضح نہیں ہوئی اور میں سمجھ نہیں سکا کہ کب تک سحری کا وقت ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے عن عبد الرحمن عن شعبی عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ تعالی عنہ قال لما نزلت حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی خیط ابیض اور خیط اسود والی، تو عمدت الی اقال اسود و الی اقال ابیض، تو میں نے ایک سفید دھاگا لیا اور ایک سیاہ دھاگا لیا، فجعلتہما تحت وسادتی، ان کو میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، فجعلت انظر فی اللیل، اور میں رات کے وقت اس کو دیکھتا رہا، فلا یستبین لی، اور مجھے کوئی چیز واضح نہیں ہو سکی یہاں تک کہ فغدوت، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ پھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اب فذکرت لہ ذالک، اور میں نے تمام حال آپ کی خدمت میں عرض کیا، فقال، تو آپ نے فرمایا انما ذالک سواد اللیل و بیاض النہار، کہ اس سے مراد رات کی سیاہی، رات کا اندھیرا ہے اور صبح کی روشنی ہے، نہ یہ کہ سفید دھاگا اور سفید اور سیاہ دھاگا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1916۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں ان وسادتک لعرید انما هو سواد اللیل و بیاض النہار، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ کیا تیرا تکیہ اتنا وسیع ہے، اتنا بڑا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے تو مراد رات کی سیاہی، رات کا اندھیرا اور صبح کی روشنی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت نمبر 2585 ہے۔ یہاں جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے حتی یتبین، کہ جو الفاظ ہیں قرآن کریم کی آیت میں، اس سے مراد صبح کی روشنی کا اچھی طرح سے واضح ہو جانا ہے، یہاں تک کہ لوگ سمجھ لیں کہ اب صبح نمودار ہو گئی ہے۔ گویا جب تک یہ واضح نہ ہو جائے صبح کا نمودار ہو جانا، صبح کی روشنی کا نمودار ہو جانا، تب تک صبح کی نماز کا وقت نہیں ہے اور تب تک انسان سحری تناول کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی یہی ثابت ہے اور آپ کی
روایات میں ذکر آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سحری میں تاخیر کرنا اور روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا جو ہے، یہ آپ کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ امت اس پر عمل کرے۔ پھر باقاعدہ احادیث کی کتب میں باقاعدہ ابواب اس موضوع پر ہیں تاخیر السحور کے متعلق، کہ سحری کرنے کو تاخیر کرنے کے تعلق سے باقاعدہ ابواب جو ہیں وہ باندھے گئے ہیں احادیث کی کتب میں۔ چنانچہ بخاری میں ایک روایت ہے، حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں قال كنت اتسحر فی اہلی، کہ میں اپنے گھر میں سحری کیا کرتا تھا، ثم تكون سرعتی ان ادرک السجود مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میں جلدی کیا کرتا تھا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نماز ادا کروں۔ یعنی سحری ختم کرنا کے مان بعد آپ جاتے تھے اور جلدی کرتے تھے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نماز ادا کر سکیں، آپ کے پیچھے نماز ادا کر سکیں۔ گویا وہ وقت بہت ہی کم ہوتا تھا، نماز سحری ختم کرنا اور نماز فجر کا جو وقت تھا اس کے بیچ میں بہت معمولی سا فرق تھا۔ پھر ایک اور روایت ہے، یہ روایت صحیح بخاری کی تھی، روایت نمبر 1920۔ پھر ایک اور روایت ہے، یہ مسلم بن ابراہیم، آگے انس سے، حضرت انس سے روایت ہے، وہ زید بن ثابت سے مروی وہ روایت کرتے ہیں، قال تسحرنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة قلت كم كان بين الاذان والسحور قال قدر 50 آیہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کیا کرتے تھے، ثم قام الى الصلاة، پھر وہ نماز کے لیے اٹھ جاتے تھے، قلت کم کان بین الاذان والسحور، میں نے عرض کی کہ کتنا فرق ہوا کرتا تھا سحری کے ختم ہونے اور اذان فجر میں، تو انہوں نے فرمایا کہ قدر 50 آیہ، یعنی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ وقت اتنا ہوتا تھا کہ اس میں 50 آیات کی تلاوت کی جا سکے۔ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سحری کے ختم ہونے نماز فجر کے شروع ہونے میں بہت تھوڑا سا وقت ہوتا تھا۔ تو یہی روایت جو ہے یہ صحیح بخاری کی روایت نمبر 1921، کہ اتنا وقت کہ جس میں 50 آیات کی تلاوت کی جا سکے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آپ سے مروی ہے آپ سے کہ آپ نے فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتى تسمعوا تاذین ابن ام مکتوم۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیا کرتے تھے، لیکن آپ اذان جلدی دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بلال جو ہے وہ رات میں بلیل، رات کے وقت اذان دیا کرتا ہے، ابھی رات ختم نہیں ہوئی اور وہ اذان دے دیتا ہے، فکلوا واشربوا، تو چاہیے کہ تم کھاؤ اور پیو، حتی تسمعوا تاذین ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ تم ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان کو سن لو۔ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے اور وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، چنانچہ کہا جاتا ہے روایات میں کہ وہ جب لوگ کہتے تھے کہ صبح ہو گئی صبح ہو گئی، تب وہ اذان دیا کرتے تھے۔ گویا ان کی اذان پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اذان کا انتظار کیا جائے یہاں تک کہ اور تب تک تم اپنی سحری کو جاری رکھ سکتے ہو، اور یہ صحیح مسلم کی روایت نمبر 1092 ہے۔ پھر سحری جلدی کرنے کے نتیجے میں انسان اس قیمتی وقت میں دعا کرنے سے محروم رہ سکتا ہے جو نماز تہجد کے لیے مخصوص ہے۔ نماز تہجد کی اہمیت قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت باقاعدگی کے ساتھ نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے، اور اس کی خوبصورتی، اس کے طوالت کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ اس کی اگر انسان سحری کے لیے بہت پہلے اٹھتا ہے اور بہت پہلے کھانا شروع کر دیتا ہے، تو گویا وہ جسمانی غذا تو اپنی بھر سکتا ہے، پوری کر سکتا ہے، لیکن وہ روحانی غذا سے محروم رہ جاتا ہے، اور وہ وقت جو دعا کے لیے مخصوص ہے وہ بجائے دعا کے وہ سحری کرنے میں صرف کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کی سنت سے چیز ثابت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس زمانے میں حکم عدل بن کر آئے ہیں، اور ایسے معاملے میں جس میں امت میں اختلاف پایا جاتا ہے، آپ کی اس سلسلے میں کیا رہنمائی ہے، آپ نے اس سلسلے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ نماز تہجد پڑھنا اور سحری کھانے کے بارے میں ایک روایت بیان فرماتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ 1895 میں مجھے تمام ماہ رمضان قادیان میں گزارنے کا اتفاق ہوا، اور میں نے تمام مہینہ حضرت صاحب کے پیچھے نماز تہجد یعنی تراویح ادا کی۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ وتر اول شب میں پڑھ لیتے تھے، اور نماز تہجد 8 رکعت
دو دو رکعت کر کے آخر شب میں ادا فرماتے تھے۔ نیز آپ ہمیشہ سحری نماز تہجد کے بعد کھاتے تھے اور اس میں اتنی تاخیر فرماتے تھے کہ بعض دفعہ کھاتے کھاتے اذان ہو جاتی تھی اور آپ بعض اوقات اذان کے ختم ہونے تک کھانا کھاتے رہتے تھے۔ حضرت میاں بشیر احمد صاحب ایم اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خاکسار عرض کرتا ہے، دراصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جب تک صبح صادق افق مشرق سے نمودار نہ ہو جائے سحری کھانا جائز ہے۔ اذان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ صبح کی اذان کا وقت بھی صبح صادق کے ظاہر ہونے پر مقرر ہے۔ اس لیے لوگ عموماً بعض جگہوں پہ سحری کی حد اذان ہونے کو سمجھ لیتے ہیں۔ قادیان میں چونکہ صبح کی اذان صبح صادق کے پھوٹتے ہی ہو جاتی ہے، بلکہ ممکن ہے کہ بعض اوقات غلطی اور بے احتیاطی سے اس سے بھی قبل ہو جاتی ہو۔ اس لیے ایسے موقعوں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اذان کا چنداں خیال نہ فرماتے تھے اور صبح صادق کے تبین تک، اس کے ظاہر ہونے تک سحری کھاتے رہتے تھے۔ اور دراصل شریعت کا منشا بھی اس معاملے میں یہ نہیں ہے کہ جب علمی اور حسابی طور پر صبح صادق کا آغاز ہو اس کے ساتھ ہی کھانا ترک کر دیا جاوے، بلکہ منشا یہ ہے کہ جب عام لوگوں کی نظر میں صبح صادق کی سفیدی ظاہر ہو جائے اس وقت تک کھانا چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ تبین کا لفظ اسی بات کو ظاہر کر رہا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان پر سحری نہ چھوڑا کرو، بلکہ ابن مکتوم کی اذان تک بے شک کھاتے پیتے رہا کرو، کیونکہ ابن مکتوم نابینا تھے اور جب تک لوگوں میں شور نہ پڑ جاتا کہ صبح ہو گئی ہے، صبح ہو گئی، اس وقت تک اذان نہ دیتے تھے۔ سیرت المہدی جلد اول حصہ دوم روایت نمبر 320 صفحہ نمبر 295 تا 296۔ سحری پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مہمان نوازی کی ایک اور مثال بھی ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر کرتے ہیں کہ اہلیہ صاحبہ ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب مرحوم نے بواسطہ لجنہ امائلہ قادیان بذریعہ خط تحریری بیان کیا ہے کہ 1903 کا ذکر ہے کہ میں اور ڈاکٹر صاحب مرحوم روڑکی سے آئے، 4 دن کی رخصت تھی۔ حضور نے پوچھا کہ سفر میں تو روزہ نہیں تھا؟ ہم نے کہا نہیں۔ حضور نے ہمیں گلابی کمرہ رہنے کو دیا، یعنی یہ لوگ قادیان تشریف لائے تھے اور حضور نے ان کو رہائش کے لیے جگہ دی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم روزہ رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا۔ پھر فرمایا کہ آپ سفر میں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حضور چند روز قیام کرنا ہے، دل چاہتا ہے کہ روزہ رکھوں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، ہم آپ کو کشمیری پراٹھے کھلائیں گے۔ ہم نے خیال کیا کہ کشمیری پراٹھے خدا جانے کیسے ہوں گے۔ جب سحری کا وقت ہوا اور ہم تہجد نوافل سے فارغ ہوئے اور کھانا آیا تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام خود گلابی کمرے میں تشریف لائے جو کہ مکان کی نچلی منزل میں تھا۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب مکان کے اوپر والی تیسری منزل پر رہا کرتے تھے۔ ان کی اہلیہ کریم بی بی صاحبہ، جن کو مولویانی کہا کرتے تھے، کشمیری تھیں اور پراٹھے اچھے پکایا کرتی تھیں۔ حضور نے یہ پراٹھے ان سے ہمارے واسطے پکوائے تھے۔ پراٹھے گرما گرم اوپر سے آتے تھے اور حضور علیہ السلام خود لے کر ہمارے آگے رکھتے تھے اور فرماتے تھے اچھی طرح کھاؤ۔ پراٹھے گرما گرم اوپر سے آتے تھے اور فرماتے تھے کہ اچھی طرح کھاؤ۔ مجھے تو شرم آتی تھی اور ڈاکٹر صاحب بھی شرمسار تھے، مگر ہمارے دلوں پر جو اثر حضور کی شفقت اور عنایت کا تھا اس سے روئے روئے میں خوشی کا لرزہ پیدا ہوتا تھا۔ اتنے میں اذان ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اور کھاؤ، ابھی بہت وقت ہے۔ فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 188۔ اس پر لوگ عمل نہیں کرتے، آپ کھائیں، ابھی بہت وقت ہے۔ مؤذن نے وقت سے پہلے اذان دے دی ہے۔ پھر کہتی ہیں جب تک ہم کھاتے رہتے حضور کھڑے رہتے اور ٹہلتے رہتے۔ ہر چند ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا کہ حضور تشریف رکھیں، میں خود خادمہ سے پراٹھے پکڑ لوں گا، میری بیوی لے لیں گی، مگر حضور نے نہ مانا اور ہماری خاطر تواضع میں لگے رہے۔ اس کھانے میں سالن بھی تھا اور دودھ سوئیاں وغیرہ بھی۔ یہ سیرت المہدی جلد نمبر 2 حصہ پنجم صفحہ نمبر 202-203 سے لی گئی ہے روایت۔ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور مسیح موعود علیہ السلام کے نمونے سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ سحری میں تاخیر کرنا جو ہے وہ پسند کیا جاتا ہے۔ نیز فقہ احمدیہ کی روح سے سورج کے طلوع ہونے سے 1 گھنٹہ 22 منٹ پہلے تک انسان سحری کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے سحری کی برکت سے بھی مستفید ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور ہمیں ایک مقبول
رمضان کی توفیق دے اور مقبول عبادات اور مقبول دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب